یہ کشمیر ہے جس کے بارے میں کبھی بادشاہ جہانگیر نے کہا تھا، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے۔ دوستو، اسی خوبصورت کشمیر کے اندر اننت ناگ نام کا ایک ضلع ہے، اور اسی ضلع کے اندر پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اسی چھوٹے اور خوبصورت سے گاؤں میں بہت سارے گھروں کے بیچ ایک گھر سید حیدر کا بھی ہے۔ ویسے تو سید حیدر کے گھر میں ان کی بیوی ہے اور ان کی 3 لڑکیاں ہیں اور ان کے 3 لڑکے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ اس پورے گھر میں کمانے والا اور گھر کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے سید حیدر کا سب سے بڑا بیٹا سید عادل حسین شاہ۔ اب یہ عادل حسین شاہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے فیملی میں موجود باقی تمام لوگوں کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہر دن اپنے علاقے سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر موجود جو ایک مشہور علاقہ ہے، مطلب کہ پہلگاؤں، وہاں پر جاتا ہے، کیونکہ اسی پہلگاؤں کے بالکل پاس میں ہی موجود ہے بیسرن ویلی، یا آپ کہہ سکتے ہیں بیسرن گھاٹی، کہ جو اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو پورے علاقے میں منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کشمیر کی موسٹ پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں گنی جاتی ہے، جہاں پر ہمیشہ ہی دیش ودیش سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک جماوڑا لگا رہتا ہے۔ اب یہاں پر عادل حسین شاہ کا کام یہ ہے کہ باہر سے آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پورے علاقے کو گھومنا چاہتے ہیں، نیچرل بیوٹی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، وہ ان کو گھوڑے پر بیٹھاتا ہے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر ایک ٹورسٹ گائیڈ کی طرح ان کو گھماتا اور چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ گھوڑے پر ہی کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھاٹی ہے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر آج کے دور کی جو الگ الگ طرح کی موٹر گاڑیاں ہیں ان سے سفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تب بھی یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے، جو قدرتی نظارے ہیں، ان کا مزہ ایک انسان تبھی لے سکتا ہے جب وہ یا تو پورے طریقے سے پیدل ہو یا پھر کم سے کم کسی گھوڑے جیسی نیچرل سواری پر بیٹھا ہوا ہو۔ کچھ میڈیا رپورٹ کے مطابق تو یہ گھوڑے بھی سید عادل حسین شاہ کے نہیں بلکہ ان کو کوئی اور اون کرتا ہے، اور عادل حسین شاہ تو یہاں پر صرف ایک مزدور کی طرح کام کرتا ہے، مطلب سارا دن کام کرنے کے اس کو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں، اور اسی طرح سے پیسے ملتے ہیں جیسے دیش بھر کے ایک مزدور کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ معاملہ جو بھی ہو، کل ملا کر سید عادل حسین شاہ کی اس محنت کے بلبوتے پر ہی یہ فیملی لمبے وقت سے گزر بسر کر رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے، مگر تبھی ایک دن آ جاتا ہے کہ 22 اپریل 2025، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جو سید عادل حسین شاہ یا پھر اس کی فیملی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا، چند لمحوں کے اندر ہی اس پوری فیملی کا بھوشیہ بدل جاتا ہے، اور صرف اس فیملی کا ہی نہیں بلکہ انہی چند لمحوں کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت کے بے شمار فیملیز کا بھوشیہ بدل جاتا ہے، کیونکہ جن چند لمحوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی دردناک لمحے ہیں کہ جن کے بعد ہی ہم لوگوں کے سامنے دل دہلا دینے والی یہ تصویر آئی تھی۔ سید عادل حسین شاہ ہر دن کی طرح اپنے گھر سے کام کے لیے تو نکلا اور پھر دن ڈھلتے ڈھلتے اپنے گھر پر واپس بھی آیا، مگر افسوس کفن کے ساتھ۔ 22 اپریل کو جب ہر دن کی طرح سید عادل حسین شاہ ایک ٹورسٹ کے گروپ کو اپنے گھوڑے کے ذریعے سے گھما رہے تھے، تب اچانک سے اسی جگہ پر آتنکوادی حملہ ہوتا ہے۔ ہر طرف سے چیخ پکار چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں۔ ایسے حالات میں چشمدید لوگوں کے مطابق عادل حسین شاہ آتنکوادی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ ارے ان کو نہ مارو، یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ لوگ بے گناہ ہیں، لیکن وہ آتنکوادی عادل حسین شاہ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ عادل حسین شاہ نے پھر آگے بڑھ کر لوگوں پر بندوق چلا رہے ایک آتنکوادی کی رائفل چھیننے کی کوشش بھی کی، اور اسی کوشش میں ہی سید عادل حسین شاہ کی بھی موت ہو گئی۔ پہلگام میں ہوا یہ خطرناک آتنکوادی حملہ کہ جس نے پورے بھارت دیش کو ہلا کر رکھ دیا، اس میں 26 کے قریب لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 20 کے قریب لوگ گھائل ہوئے، اور ابھی تک آنے والی الگ الگ رپورٹس کے مطابق اس آتنکوادی حملے کو انجام دینے والے آتنکوادیوں کی تعداد لگ بھگ 5 کے قریب تھی۔
جن کا تعلق دا ریزسٹنس فرنٹ نام کے ایک گروپ سے ہے جس کا سیدھا کنیکشن لشکر طیبہ سے بتایا جا رہا ہے۔ اس حملے میں کسی بچے نے اپنے ماں باپ کو کھویا تو کسی عورت نے اپنے شوہر کو، تو کسی بوڑھے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو کھویا، اور ایسے ہی بوڑھے ماں باپ کا ایک بیٹا یہ کشمیری سید عادل حسین صاحب بھی تھا۔ جوان اور گھر میں کمانے والے اکلوتے بیٹے کا جب جنازہ اٹھا تو ظاہر ہے کہ گھر میں ماتم چھا گیا۔